بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ قزاقستان کی صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ گیم ایک دوسرے رخ پہ پلٹ گئی ہے۔ کل تک جو دنیا کو حادثہ لگ رہا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ بڑی ویل پلانڈ گیم ہے۔ کل جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی، آج ساری دنیا وہی باتیں کر رہی ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ روس نے کروایا ہے، روس کہہ رہا ہے یہ امریکہ نے کروایا ہے۔ قزاقستان کے صدر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے گیم کھیلی ہماری حکومت گرانے کے لیے، تو ہم اپنی حکومت تو گرا دیتے ہیں، لیکن جاتے جاتے ہم روس کو بلا کر جائیں گے۔ اور یورپ الگ سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیا یہ واقعی میں حادثہ تھا یا یہ روس کی پلاننگ تھی؟ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کو اس سب سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے آپ کے ساتھ کی ہیں، آپ کے سامنے رپورٹس رکھ کر ان کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، قزاقستان کے حوالے سے کل ہم نے آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھی تھیں، کچھ سیکرٹ انفارمیشن رکھی تھی اور کچھ تجزیے رکھے تھے۔ الحمدللہ سچ ٹی وی اردو کی طرف سے رکھے گئے تمام تجزیے اور تمام سیکرٹ انفارمیشن حرف بحرف سچی ثابت ہوئی ہے۔ اب ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے ثبوت رکھیں گے۔ پوری دنیا میں فیول پرائزز بڑھی ہیں، لیکن قزاقستان میں فیول پرائزز بڑھی تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے، ہنگامے شروع ہو گئے، اور جب لوگوں نے وہاں کے کیپٹل کو آگ لگائی تو حکومت کو استعفیٰ دینا پڑ گیا، اور قزاقستان کے پریزیڈنٹ نے روس سے مدد مانگ لی اور روس نے کل اپنی فوجیں قزاقستان میں اتار دیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا بظاہر تو یہی ریزن ہے کہ فیول پرائزز ہائی ہوئی تھی، اس کے خلاف مظاہرے چل رہے ہیں، لیکن اصل میں دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وہاں کی حکومت کرپٹ ہے، اور جب کوئی حکومت کرپٹ ہوتی ہے تو عوام اس کا یہ حال کرتی ہے، اور دوسرا بیرونی سازش، کیونکہ قزاقستان بھی روس اور چین کو فالو کرتا ہے اور امریکہ کو انکار کرتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات بھی ہیں، لیکن قزاقستان بھی ان ممالک میں سے ہے جنہوں نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا۔ تو قزاقستان میں بھی وہی حالات بنائے گئے، مہنگائی ہوئی، لوگوں کو حکومت کے خلاف کیا گیا، پاکستان میں بھی یہی سب کچھ ہوا، لیکن قزاقستان میں امریکہ کی چال کامیاب ہو گئی ہے، لیکن یہ چال امریکہ کو الٹی پڑ گئی ہے، یہ آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ تو اس بات کی تصدیق آج ہو گئی ہے۔ ترکی کے اخبار ڈیلی سبا کی خبر ہے، پوٹن CSTO ڈسکس فائٹ اگینسٹ انٹرنیشنل ٹیررزم ان قزاقستان۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن ایک ملٹری الائنس ہے، ایک فوجی اتحاد ہے، اور اس میں وہ ممالک ہیں جو کبھی سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس میں کرگزستان ہے، اس میں بیلاروس ہے، اس میں تاجکستان ہے، اس میں ارمینیا ہے۔ تو روس نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں قزاقستان میں انٹرنیشنل ٹیررزم کے خلاف لڑنا ہوگا۔ اگر یہ فیول پرائزز کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں تو انٹرنیشنل ٹیررزم کہاں سے آ گیا؟ اور اگر فیول پرائزز کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، تو حکومت نے تو استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو روس نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بیرونی طاقتیں ہیں، یہ بیرونی ایلیمنٹس ہیں جو یہاں کے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، انہیں استعمال کر رہے ہیں، انہیں اسلحہ دے رہے ہیں، اور اس ہجوم میں انٹرنیشنل ٹیررسٹ گھسے ہوئے ہیں، یعنی جاسوس گھسے ہوئے ہیں جو امن نہیں ہونے دے رہے۔ امریکہ کا یہ سب کچھ کرانے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ ہے روس کو انگیج کرنا، تاکہ روس یوکرائن پر کہیں حملہ نہ کر دے۔ روس کو انگیج کرنا، روس کو سبق سکھانا، کیونکہ روس میں تو امریکہ یہ سب کچھ نہیں کرا سکتا، اسی لیے تو کہتا ہے کہ روس میں جمہوریت ہونی چاہیے تاکہ وہاں بھی یہ سب کچھ کرا سکے۔ تو وہاں تو نہیں کرا سکتا، قزاقستان میں کروا دیا ہے، لیکن یہ بازی امریکہ کو الٹی پڑنے والی ہے۔ اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اب CNBC کی خبر سنیں، قزاقستان پریزیڈنٹ آرڈرز ٹروپس ٹو فائر وداؤٹ وارننگ آفٹر ڈیز آف انریسٹ۔ قزاقستان کے پریزیڈنٹ نے اپنی فوج کو، اپنی سیکیورٹی فورسز کو آرڈر دے دیا ہے کہ آپ وارننگ کے بغیر فائر کریں، آپ گولی چلا دیں۔ جس شخص کے پاس آپ کو ہتھیار نظر آتا ہے، جو اشتعال پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو، جس کے پاس کوئی بھی ایسے ایلیمنٹس ہوں، کوئی بھی ہتھیار ہوں، کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے وہ آگ لگا سکے، اس کو آپ گولی سے اڑا دیں، کیونکہ یہ سب کے سب دہشت گرد ہیں۔ اگلی خبر ہے دی نیوز انٹرنیشنل کی۔
Dozens killed, wounded. Russia-led troops sent to Kazakhstan as protests flare up. درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں, درجنوں لوگ زخمی ہیں. روس نے اپنی فوجیں قزاقستان بھجوا دی ہیں کیونکہ احتجاج بھڑک اٹھا ہے. ناظرین, روس اب تک 70 طیارے قزاقستان اتار چکا ہے, یعنی 70 طیارے بھر بھر کر اس نے اپنی فوجیں قزاقستان میں اتاری ہیں. پھر قزاقستان کے پریزیڈنٹ نے پورا اختیار دے دیا ہے کہ جسے چاہو گولی سے اڑا دو. تو اب تک درجنوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, ہزاروں زخمی ہیں, 3700 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, اور کئی لوگ جو سیکیورٹی فورسز کے ہیں, پولیس والے ہیں, وہ بھی مارے جا چکے ہیں. تو یہاں تک آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی کس طرح سے روس کہہ رہا ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے. روسی فوجیں وہاں پر اتر چکی ہیں, ان کے پاس تمام اختیارات ہیں جو جنگی صورت میں آپ کے پاس ہوتے ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کہانی الٹی کیسی پڑ گئی ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے چین ون چائنا پالیسی لے کر آیا ہے اور اس نے اپنے سارے علاقے واپس لینے ہیں, اسی طرح سے روس بھی یہ چاہتا ہے کہ اب ایک ایک کر کے جتنے ٹکڑے ہوئے تھے سوویت یونین کے وہ واپس حاصل کرنے ہیں, اور اس کی شروعات وہ یوکرائن سے کرنا چاہتا تھا. امریکہ نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تاکہ روس کی یوکرائن سے توجہ ہٹے. ہم پچھلے کئی دنوں سے آپ کو بتا رہے ہیں امریکہ کس قدر بوکھلایا ہوا ہے. کبھی G7 کنٹریز کو بلاتا ہے, کبھی یورپین یونین کو, کبھی نیٹو کو. روزانہ میٹنگز ہو رہی ہیں. کل نیٹو نے اپنا ہنگامی اجلاس بلایا تھا. تو قزاقستان میں جو کچھ بھی ہوا, روس کی توجہ وہاں پر ہو گئی. اب قزاقستان تو یوکرائن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. قزاقستان اور روس کا بارڈر دنیا کا سب سے بڑا بارڈر ہے. پھر قزاقستان کا چین کے ساتھ بھی بہت بڑا بارڈر لگتا ہے. تمام سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ بھی اس کا بارڈر لگتا ہے. اتنا امپورٹنٹ اس کا جغرافیہ ہے, اور پھر وہ وسائل سے مالا مال ہے. جتنے بھی سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں سب وسائل سے مالا مال ہیں, لیکن اس کے پاس سب سے زیادہ نیچرل ریزروائرز ہیں, اس کے پاس سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز ہیں. امریکہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا, وہ تو پریشان تھے کہ کہیں روس یوکرائن میں اپنی فوجیں نہ اتار لے, اور اب روس کی فوجیں قزاقستان میں اتر چکی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قزاقستان کے پریزیڈنٹ کو بھی ساری سمجھ تھی کہ ٹھیک ہے میں استعفیٰ دیتا ہوں, یہ ہو گئی تمہاری کامیابی, لیکن جو تم نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے روس کے خلاف, روس کو میں خود انوائٹ کرتا ہوں. میں تو جا رہا ہوں لیکن قزاقستان کو روس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تو عالمی طاقتوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ روس کی فوجیں قزاقستان میں اتر جائیں گی. ہمیں تو یوکرائن کی پریشانی تھی, اب ان کو ٹینشن شروع ہو گئی ہے. ہم نے تو آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ یہ ساری گیم ہوئی ہے. آج دنیا وہی باتیں کر رہی ہے جو کل آپ کو سچ ٹی وی اردو نے بتائیں. اب اس حوالے سے پہلی خبر یوریکٹیو کی. یورپین یونین آسک رشیا ٹو ریسپیکٹ قزاقستان سوورینٹی امid وائلنٹ اپرائزنگ. یورپین یونین نے روس سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ وائلنس وہاں پر بڑھتا جا رہا ہے, لیکن آپ قزاقستان کی خود مختاری کا احترام کریں. آپ نے دیکھا مغربی طاقتوں کو تکلیف شروع ہو گئی ہے. سب سے پہلے یورپ بولا, کون سی خود مختاری کی بات کرتے ہیں؟ عراق میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, لیبیا میں, شام میں, کشمیر میں, افغانستان میں آپ خود کیا کیا کرتے رہے, آپ خود مختاری کی باتیں کر رہے ہیں. یورپین یونین کہتا ہے کہ روس وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے گیا ہے, لیکن جس طرح سے وہ لوگوں کو مار رہا ہے, جس طرح سے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ایسا دکھ رہا ہے جیسے روس نے قزاقستان پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ لوگوں کو ڈنڈے کے زور پر کنٹرول کر رہا ہے. فرانس کہتا ہے رشیاز منی نیٹو انٹروینز ان قزاقستان امid گروئنگ ٹرموائل. یہ منی نیٹو تنزن کہا گیا ہے. ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع پر بتایا کہ سابق سوویت یونین کے ممالک کا ایک ملٹری اتحاد ہے جسے ہم CSTO کے نام سے جانتے ہیں. تو فرانس اسے کہہ رہا ہے کہ آپ کون سا اپنی منی نیٹو لے کر قزاقستان میں اتر گئے ہیں, یعنی یہ تو نیٹو کا حق ہے, اس طرح کے کام تو نیٹو کو کرنے چاہیے, آپ کون سی اپنی نیٹو لے کر آ گئے ہیں. اب امریکہ کی تکلیف بھی دیکھ لیں. روئٹرز کی خبر ہے US questions Russia led peacekeeping troops in قزاقستان. روس نے جو قزاقستان میں پیس کیپنگ فورسز بھیجی ہیں اس پر امریکہ سوال اٹھا رہا ہے. روئٹرز کہتا ہے کہ اب امریکہ اس چیز کو لے کر پریشان ہے کہ کیا روس کی جو فوجیں قزاقستان میں اتری ہیں یہ سب کچھ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے, اور یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہے یا پلان کیا گیا تھا. اور اب آخر میں آپ کے سامنے سب سے بڑی خبر رکھتے ہیں. یہ خبر اور پیچھے جتنی بھی ہم نے آپ کو خبریں دی ہیں یہ ہماری کل کی ساری باتوں کے ثبوت ہیں.
کل ہم نے آپ سے جو کچھ بھی کہا، جو بھی سیکرٹ انفارمیشن تھی، جو بھی ہمارا تجزیہ تھا، آج آپ نے دیکھا پوری دنیا ایگزیکٹ وہی باتیں کر رہی ہے۔ تو جرمن اخبار ڈوئچے ویلے، جسے دنیا DW کے نام سے جانتی ہے، وہ کہتا ہے قزاقستان پروٹیسٹس a nightmare اور an opportunity for Russia۔ قزاقستان میں احتجاج یہ ایک ڈراونا خواب ہے، یعنی یہ ایک حادثہ ہے، یا روس کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ اس رپورٹ میں سب سے پہلے تو وہی باتیں بتائی گئیں جو ہم آپ کو شروع پر ہی بتا چکے ہیں، جو ہم نے آپ کو کل بھی بتایا کہ قزاقستان روس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کا بارڈر، اس کا جغرافیہ، اس کے نیچرل ریزروائرز وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قزاقستان اور رشیا اتنے قریب ہیں کہ یہ بیلاروس کے ساتھ مل کر ایک یوریشین اکانومک یونین بنانا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح کی جس طرح کی یورپین یونین ہے۔ پھر سوویت یونین کی ایک سپیس پورٹ ہوا کرتی تھی جس کا نام ہے بائیکونور، وہ قزاقستان کے حصے میں آ گئی تھی جب ان کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ تو قزاقستان نے روس کو وہی سپیس پورٹ لیز پر دی ہوئی ہے جس کے روس $115 ملین سالانہ پے کرتا ہے قزاقستان کو۔ پھر رشین آئل کمپنیز قزاقستان میں جا کر کام کرتی ہیں، وہاں سے تیل نکالتی ہیں قزاقستان کے لیے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ جب روس یہ کام اپنے لیے کرنے لگے گا۔ پھر یورینیم سے قزاقستان بھرا ہوا ہے، اور رشیا کے نیوکلیر پاور پروگرام کو کتنا فائدہ ہوگا اگر یہ سارا یورینیم اسے مل جائے۔ تو یوکرائن میں تو امریکہ اور یورپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ روسی فوجیں نہ اتریں، لیکن قزاقستان میں تو اتر گئی ہیں۔ تو یورپ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ حادثاتی طور پر سب کچھ ہوا ہے یا یہ سب کچھ پلان کر کے ہوا ہے؟ اور ناظرین، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہونا ہے۔ روس اور پاکستان مزید قریب آ جائیں گے۔ سنٹرل ایشین کنٹریز کو سی پیک کا حصہ بنانے میں بڑی آسانی ہوگی، اور پاکستان کے انرجی کے مسائل بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان، چین اور روس کے مشترکہ پروجیکٹس کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔